ویلکم بیک. اچھا, کل جیسے ہم سب جانتے ہیں تاریخ میں شاید پہلی بار, میرا خیال ہے پہلی بار ہی, اسرائیل نے ایک خلیجی ریاست پر بمباری کی. اسرائیل کا کہنا ہے کہ جو حماس کی جو ٹیم تھی وہاں پر وہ ہمارا نشانہ تھا, اور اس حملے میں 5 لوگ میرا خیال ہے جان بحق ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک تواتر سے ایک لائن لگ گئی ہے, سب مذمت کر رہے ہیں, یو کے کیئر سٹارمر ہوں یا مختلف یورپی لیڈرز ہوں, اور جہاں تک خلیجی اور عرب ریاستوں کے حکمران ہیں وہ ایک ایک کر کے اب دوحہ کی طرف جا رہے ہیں. کچھ پہلے ہی وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور کچھ نے ابھی اگلے 2-3 دنوں میں وہاں جانا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہاں جا کر وہ کیا بات کریں گے, اظہار یکجہتی کریں گے, مزاحمت کریں گے, اور ظاہر ہے کہ کہیں گے کہ ہمیں آپ کے ساتھ پوری ہمدردی ہے. جہاں تک پاکستان کا سوال ہے تو ظاہر ہے ہم نے بھی کنڈیم کیا ہے, وزیر اعظم شہباز شریف نے, اور ابھی ایک خبر یہ بھی ہے کہ الجیریا اور صومالیہ کے ساتھ مل کر, یہ ہمیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک UNSC یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس کی درخواست بھی دے دی ہے. لیکن پرائز جاتی ہے کن کو؟ خواجہ آصف کو, جنہوں نے ایک جیسے ان کے انداز ہے جو ہے, انہوں نے ایک بڑی سخت ٹویٹ کی ہے اور کہا ہے کہ جی وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلمان ریاستیں اسرائیل کے خلاف مل کر یونائٹ کریں, اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل, اگر آپ if you are soft on اسرائیل اور وہ آپ کو بخش دیں گے, ایسا نہیں ہوگا. وہ ایک ایک کر کے آپ سب کو تباہ کریں گے, جتنی بھی آپ کی اکنامک پاور ہے وہ آپ کو نیوٹرلائز کریں گے. پھر ظاہر ہے کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں جو جنگ ہے اس کا حوالہ دے کے یہ کہا کہ حالانکہ پاکستان ایک اکنامکلی ولنریبل اسٹیٹ ہے, ہم نے پھر بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا. تو باہر سے آپ کو مدد مل سکتی ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن اصل طاقت وہ ہے جو آپ کی اپنی طاقت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے اوورآل بات ان کی درست ہے. اب قطر میں کیا سوچا جا رہا ہے؟ یہ جو ساری خلیجی ریاستوں کے جو حکمران ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں, وہ کیا اس وقت سوچ رہے ہوں گے؟ تو انہی سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے آج میری بات ہوئی اسامہ بن جاوید سے, ایک مڈل ایسٹرن اینالسٹ ہیں. تقریباً مڈل ایسٹ کی جتنے بھی کانفلکٹس ہوئے ہیں ابھی حال میں انہوں نے سب کو کور کیا ہے, تو کافی کڑی نظر رکھتے ہیں. تو پہلا میرا ان سے سوال تھا کہ اس وقت قطر میں کیا موڈ ہے, وہاں پر کیا سوچا جا رہا ہے؟ آخر کار یہ ایک انتہائی قریبی اتحادی ہے امریکہ کا, میجر نان نیٹو ایلائی کا سٹیٹس ہے, تو کیا وہاں پر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس الائنس سے اور امریکن سیکیورٹی گارنٹیز سے ہمیں کیا ملا؟ جی, سب سے پہلے زرار اس وقت تو ایک شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ ایک ایسی ریاست جس نے امریکہ کی ایما پر حماس کا نہ صرف دفتر کھولا بلکہ امریکہ کے کہنے پر ان سے تعاون بھی کیا اور تعلقات بھی استوار کیے اور ایک اوپن لائن آف کمیونیکیشن کھولی, اور اس کو جس کا ایسا ملک جس کا براہ راست بالواسطہ کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو نشانہ بنایا جانا جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کے لیے نہ صرف تشویشناک ہے بلکہ ان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. جہاں تک رہی بات امریکہ کی, تو امریکہ کی تو ایک درخشاں تاریخ موجود ہے, چاہے وہ افغانستان کی حکومت ہو جو امریکہ نے کھڑی کی تھی, یا عراق کے وہ باغی گروپ ہوں جن کی امریکہ حمایت کرتا تھا, یا ویتنام کے وہ لوگ ہوں جو امریکہ کے بلبوتے پہ لڑ رہے تھے. امریکہ تو اپنے اتحادیوں کو, اپنے حامیوں کو ڈسپوزیبل ایلائز کے طور پہ جانتا ہے, اور وہ اس وقت تک اس کے حامی اور اتحادی رہتے ہیں جب تک امریکہ کا اپنا ان سے انٹرسٹ وابستہ ہے. جب تک وہ رہتا ہے تو امریکہ ان کے ساتھ ہے, اور جب امریکہ کی اپنی جو مفادات ہیں وہ پورے ہو جائیں تو پھر ان کی حیثیت کوئی نہیں رہتی. ہاں, قطر کے معاملے میں یہ خاصی اچنبے کی بات ہے, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ نیتن یاہو کا اقدام تھا جس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن اس بات کو ہضم کرنا شاید مشکل ہوگا کیونکہ امریکہ کا ایک بڑا ہوائی اڈہ یہاں موجود ہے, اور اسرائیل میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اور اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ امریکہ کی رضامندی اور ایما کے بغیر نہیں کرتا. تو یقیناً بہت بڑے سوالیہ نشان اس میں کھڑے ہوئے ہیں, اور نہ صرف قطر کو بلکہ بہت سارے اور لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا
کہ اگر وہ امریکہ کے بلبوتے پر، امریکہ کی دی ہوئی گارنٹیز کے بلبوتے پہ اپنی پالیسیز استوار کر رہے ہیں، تو کیا واقعی وہ امریکہ پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ امریکہ انہیں دھوکہ نہیں دے گا؟ اچھا، لیکن یہاں پر بات صرف قطر کی تو نہیں ہے نا، جو تمام جو خلیجی ریاستیں ہیں باشمول سعودی عرب، یو اے ای، سب کو آپ لے رہے، وہ سب کے سب یو ایس کی سیکیورٹی امبریلا کے نیچے ہی رہتے ہیں. تو وہاں پر اس وقت کیا سوچا جا رہا ہوگا؟ کیا وہ کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہمیں تھوڑی بہت نظر ثانی کرنی چاہیے؟ دیکھیے، یہاں پہ ایک بات غالباً یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اس حملے سے جو اسرائیل نے کیا ہے، اس کو اسرائیل کے بڑے دور رس نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ صرف اس خطے میں بلکہ آگے بھی، اور نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ بھی. کیونکہ وہ تمام ریاستیں جو اب سے کچھ عرصے پہلے تک اسرائیل سے ابراہم اکارڈز اور تعلقات استوار کرنے کے لیے رضامند نظر آتی تھیں، وہ انہیں اب اندازہ ہو گیا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اسرائیل کا جب جی چاہے، جہاں جی چاہے، جس جھوٹ پہ جی چاہے بنیاد بنا کر لوگوں پر حملہ کر سکتا ہے. تو اس لیے انہیں دوبارہ سوچنا پڑے گا. اور یہ جو ہم نارملائزیشن کی بہت ساری باتیں دیکھ رہے تھے کہ شاید معاملات بہتر ہو جائیں اور کوئی کسی قسم کی سفارتی تعلقات بحال ہو سکیں، وہ تو بہت پیچھے چلا گیا ہے. اور آج آپ کو دوبارہ یہ ایک فلسطینی اور اسرائیلی قضیے سے ہٹ کے آپ کو یہ عرب اسرائیلی قضیے میں بدلتا ہوا نظر آتا ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ وہ تمام باتیں جو ہم سن رہے ہیں خلیجی ریاستوں سے اور باقی مغربی دنیا سے بھی، اس میں نظر آتا ہے کہ وہ اسرائیل کے کم از کم الفاظ کی حد تک اسرائیل کو نہ صرف اس کی مذمت کر رہے ہیں بلکہ اس اقدام کو بھی قطر کی خارجی اور داخلی ساورنٹی اور اس کے معاملات میں انٹرفیرنس اور ایک کلیئر وائلیشن ہے. یہ ایک صریح خلاف ورزی ہے ان تمام باتوں کی جس کی بنیادوں پر ریاستوں کے درمیان خطوط استوار ہوتے ہیں. اور قطر نے اس کو کھلی ریاستی دہشت گردی قرار دیا ہے، اور اس بات کا اعادہ بھی کیا ہے اور مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ صرف قطر سے نہیں بلکہ اس کے پورے خطے سے جواب جانا چاہیے. اور اس کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے لیڈر اس وقت قطر میں آ رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں، چاہے وہ عرب امارات ہو، سعودی عرب ہو، اردن ہو. تو یقیناً دوبارہ اس خطے میں اور اس قضیے کو عرب اسرائیلی کانفلکٹ کی طرف لے جانے میں اسرائیل نے یقیناً ہوا دی ہے. ہوا دی ہوگی، لیکن ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف کاغذی اور زبانی کارروائی ہی چل رہی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ذرا اسامہ سے پتہ کریں گے کہ کیا یہ واقعی اگر کچھ کرنا چاہیں تو کچھ کر سکتے بھی ہیں یا نہیں. ویلکم بیک. اسرائیلی حملے کے بعد قطر اور بلکہ پوری خطے میں کیا سوچا جا رہا ہے، کیا سمجھا جا رہا ہے، ہم اس پر ہی گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسامہ بن جاوید ہیں. اب اسامہ، ابھی آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ کس کس نے مذمت کی ہے، کن الفاظ میں مذمت کی ہے، لیکن گھوم پھر کر یہ تو صرف باتیں ہی ہیں. تو اگر یہ سب مل کر، اگر ہم صرف خلیجی ریاستوں کی ہی بات کریں، اگر یہ سب مل کر کچھ کرنا چاہیں بھی تو کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کے سوال میں دو پہلو ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور وہ کیا کریں گے. کرنے کو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. کرنے کو تو اسرائیل کی جتنی سپلائی لائنز ہیں وہ انہی ریاستوں سے ہو کے گزرتی ہیں، چاہے وہ بحری ہوں یا بری ہوں. کرنے کو تو اسرائیل کے جتنے حامی ممالک ہیں ان کے اتحاد انہی ریاستوں کی وجہ سے جو اس خطے میں اور اس کے باہر موجود ہیں انہی کی بنیاد ایما پہ ہے. اور تو کرنے کو تو بہت ساری چیزیں جو کی جا سکتی ہیں، بوائیکاٹ سے لے کے مختلف جارحیت کی طرف تک جانے تک. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے، اور کیا کریں گے کہ جواب میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان ممالک کی اور ان کی خلیجی ریاستوں کی جو حکومتیں ہیں ان کی اپنی کیا حیثیت ہے. اور جو ان کی حیثیت ہے تو اس وجہ سے ان کو میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے کر سکیں. انہیں اپنے مفادات دیکھنے پڑیں گے، انہیں اپنے وہ تعلقات دیکھنے پڑیں گے جو اسرائیل، امریکہ اور باقی ان کے لیے جو نفع بخش چیزیں ہیں ان سے وابستہ ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ کی بات میں وزن ہے کہ اس کا کوئی بہت بڑا جواب تو نہیں آئے گا، لیکن یقیناً جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا اس کے دوررس نتائج مرتب ہوں گے. اور اس خطے میں بھی، اور آپ کو اب بھی نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کے جو
قریب ترین دوست ممالک ہیں، چاہے وہ جرمنی ہو یا فرانس، ان کی طرف سے بھی اس اقدام کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب اگر ہم قطر کی گلف کی بات کریں تو سن 2000 میں گلف کوآپریشن کونسل نے ایک میوچول ڈیفنس پیکٹ پر دستخط کی تھی۔ میوچول ڈیفنس پیکٹ کا جو بنیادی اصول تھا وہ یہ تھا کہ سر اگر آپ ہمارے میں سے ایک پر حملہ کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہم سب پر حملہ کیا ہے، اور ہم سب مل کر نا پھر تم دیکھنا ہمیں۔ اس وقت ایران ذہن میں تھا، اس وقت پوری جی سی سی کا مطلب جو سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہے وہ ایران سینٹرک ہی ہے نا۔ لیکن اب اسرائیل نے حملہ کیا ہے، تو اس میوچول ڈیفنس پیکٹ کے ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی اس کے اوپر عمل ہوگا آپ کی نظر میں؟ اس کا جواب آپ کو ویسے ہی ملے گا جیسے کہ اسلامی تعاون کی تنظیم OIC کے اجلاسوں میں ملتا ہے، کہ شاید اس پہ کوئی بیان آئے، شاید اس پہ ایک مذمتی قرارداد آئے، شاید اس پہ ایک اہم اجلاس بلا لیا جائے، لیکن اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ نہ صرف نتنیاہو کو پتہ ہے بلکہ امریکہ کو بھی پتہ ہے۔ آپ کو یاد رہے گا کہ جو بائیڈن کی پریزیڈنسی میں جب ان کے ایلچی اس خطے میں آئے تو ان کی توقعات یہ تھی کہ ان کو اسرائیل کے معاملے میں بہت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت سوال ہوں گے، لیکن اس خطے کے لوگ جو صاحب اقتدار ہیں انہوں نے اس قسم کے کوئی سوال نہیں کیے۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے میں اسپیشلی وہ ممالک جو اسرائیلی جارحیت کا براہ راست شکار ہیں، ایران اور ان کی لبنان کے کچھ گروپوں کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب بھی اگر آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ آپ اگر متحد ہو کے ایک ایسی ملک کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے جس کی تمام تر کارروائیاں دہشت گرد تنظیموں سے مماثلت رکھتی ہیں، تو پھر ایک ایک کر کے آپ سب کو بھی اسی انجام کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ دوسرے دیگر ممالک جہاں پہ اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ تو یقیناً ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، یقیناً ایک بڑا پیوٹل مومنٹ ہے اس پورے خطے کے لیے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس کا کوئی بہت خاطر خواہ نتیجہ کم از کم اس شارٹ ٹرم میں نکلے گا۔ ہاں، دور رس نتائج، جیسے بار بار ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یقیناً اس کا نہ صرف لوگوں پر، حکومتوں پر، بلکہ ان پالیسیوں پہ بھی یقیناً اس کا اثر ہوگا کہ جن کے تحت اسرائیل کو دوبارہ نارملائز کیا جا رہا تھا، اور ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے نہ صرف اسرائیل کو بلکہ صدر ٹرمپ کی ان تمام کوششوں کو بھی۔ جی، میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ اسامہ نے ذکر کیا کہ دورست تبدیلیاں آئیں گی، اور جرمنی اور فرانس نے مذمت کی ہے۔ جرمنی نے مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہرحال ہم مجبور ہیں، ہم اپنی اسرائیل سینٹرک پالیسی چینج نہیں کر سکتے۔ سب سے مزیدار ہو رہا ہے برطانیہ میں کہ وہاں ایک طرف اسرائیلی صدر ہیں آئزک ہرزوگ، وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں مل بھی رہے ہیں، اور جو وزیر اعظم ہے کیئر سٹارمر، وہ ہاؤس آف کامنز میں سخت مذمت کر رہے ہیں کہ قطر کی سوورینٹی کا جو ہے یہ تیا پانچا آپ نے کیا ہے۔ تو اور امیر قطر سے میں نے بات کی ہے، لیکن اسرائیل کے ان سے صدر سے بھی ہاتھ ملا رہے ہیں۔ ٹرمپ کی پوزیشن بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں ناخوش ہوں جو کہ اسرائیل نے کیا ہے، میں نے امیر قطر کو فون بھی کیا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور انہوں نے ہاتھ پھیرنے کے لیے کہ غصہ ذرا ٹھنڈا ہو اپنے وزیر دفاع سے کہا ہے کہ جلدی جو میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے قطر کے ساتھ وہ کنکلوڈ کریں، ایک لالی پاپ۔ بالکل۔ تو بس جی، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔